اس کی جو عملی تفسیر وہ ان کی زندگی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو تعلیمات دی انہوں نے کما حق کو اس کی اتباع کر کے دکھایا. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کس طرح سے خیر خواہی کا جذبہ ان صحابہ کرام میں ہوتا تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کا اثر ان کے اندر دکھائی دیا کرتا تھا. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گھوڑا خریدا کسی سے, اور وہ گھوڑا کوئی 300 درہم کے اندر خرید و فروخت ہو گئی. لیکن آپ نے جب گھوڑے کو دیکھا تو گھوڑے کے مالک سے کہا کہ بھائی اس کی قیمت تو 400 درہم ہے, تو کیا تم 400 درہم لوگے؟ تو اس نے کہا اے ابن عبداللہ یہ آپ کی مرضی پر موقوف ہے, آپ جیسا چاہیں. تو آپ نے اس کو 400 دینے کے لیے نہیں, جب راضی ہوئے تو جب اس کو پھر دیکھا تو کہا نہیں اس کی قیمت تو 500 درہم ہے, تو کیا تم 500 درہم لوگے؟ تو اس نے کہا اے ابن عبداللہ یہ بھی آپ کی مرضی پر موقوف ہے. یوں کرتے کرتے وہ 100 بڑھاتے گئے, یہاں تک کہ 800 درہم میں آپ نے وہ خرید لیا. تو لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ حضور یہ آپ 300 درہم میں بھی خرید سکتے ہیں, آپ نے 800 درہم میں خریدا. تو فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیعت کی تھی اس بات پر کہ میں مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کروں گا. تو جب میں نے دیکھا کہ یہ جو گھوڑے کا مالک ہے یہ اصل قیمت سے کم لے رہا ہے, تو میں نے اس کو خیر خواہی کرتے ہوئے میں نے اس کو زیادہ قیمت دے دی. آپ دیکھیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر تھا کہ صحابہ کرام کس طرح سے خیر خواہی کیا کرتے تھے. اب ہم دیکھیں جب فضائل کی طرف آتے ہیں سلمان بھائی, تو اس کی فضیلتیں اتنی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ قیامت کے دن کی تکلیف اس سے دور ہو جائے. ایک تکلیف سلمان بھائی اس دنیا کی ہے جس کے لیے بہت ساری ٹیبلٹس اویلیبل ہیں مارکیٹس کے اندر, لیکن ہمیں نہیں پتا قیامت کی تکلیف کیسی ہولناکی احادیث کے اندر وارد ہیں, وہ تکلیف کیسے دور ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کتنا پیارا حل ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ قیامت کی تکلیف سے اس کو نجات مل جائے, اس کو چاہیے کہ وہ قرض دینے والے کو یا تو مہلت دے یا اس کا قرضہ معاف کر دے. اور یہ معاف کرنا جو ہے قرآن کریم فرقان حمید نے فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ, کہ جو اگر مقروض ہے اور مقروض تنگ دست ہے اس کو اگر مہلت دے دے تو یہ مہلت دینا اور وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ, اس کو بلکہ معاف کر دینا ہی تمہارے لیے بہتر ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر سلمان بھائی کہ یقیناً جو بھی قرضہ لے رہا ہے وہ مالی دباؤ کی وجہ سے لیتا ہے یا تنگی کی وجہ سے لیتا ہے, اور اس کی اور بھی اگر ہم اس کے اگینسٹ جائیں تو بعض اوقات یہ شان بھی بنتی جا رہی ہے قرضہ لینا, لیکن وہ ابھی ہماری بات نہیں ہے. لیکن جو لے رہے ہوتے ہیں بعض اوقات دیکھا گیا ہے جو ہماری نگاہوں سے گزرے وہ مالی دباؤ کی وجہ سے لے رہے ہوتے ہیں, تو یقیناً ان کو ضرورت ہوتی ہے. تو ایسے کے اندر اسلام, ایمان, قرآن, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے وہ ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم ایسے وقت کے اندر اپنے مسلمان بھائی کا ساتھ دیں اور اس کو قرض دے کر مہلت والی جو فضیلتیں ہیں یہ ساری فضیلتیں ہم حاصل کریں تو انشاءاللہ ہمیں خوب برکتیں بھی ملیں گی. سبحان اللہ, بڑا پیارا پہلو لیا. مال کی محبت بعض اوقات بندے کو نیکی سے محروم کر دیتی ہے, ارے کون دے گا, ارے کیا ہوگا, کیسے ہوگا. یہ بھی ایک پہلو اپنی جگہ پر بالکل موجود ہے. اور ایک اس کا اور پہلو بھی ہے. ایاز بھائی نے جیسے کہا بہت سارے اسباب ہیں کہ لوگ قرض نہیں دیتے. جب پتہ ہے, معلوم ہے کہ جو بندہ آ رہا ہے اس کا کام ہی یہ ہے کہ یہ 4 بندوں سے اس نے کیا کرنا ہے, پیسے پہلے مانگے ہوئے, ابھی میں کون, میرا نمبر کیا ہے, میرا نمبر 6 نمبر ہے. تو ایسے لوگوں کو بھی لوگ قرض نہیں دیتے. پتہ جو ہے نا وہ چل ہی جاتا ہے اور کچھ قرائن اور حالات سے اندازہ بھی ہو جاتا ہے. تو بندہ جب اپنی کریڈیبلٹی کھو دیتا ہے نا, اپنی ساکھ خود ہی کھو دیتا ہے, مانگ مانگ کر اس کو مانگے, اس سے مانگے اس کو دے دیے, اس سے مانگے اس کو دے دیے, یعنی قرض لے رہا ہے اور سارے نظام جو ہے یہ چلا رہا ہے. لیکن جب پیسے واپس کرنے کی باری آ رہی ہے تو آگے سے کہہ رہا ہے بھائی آپ ذرا تھوڑا صبر سے کام لیں, تھوڑا تحمل سے کام لیں. اب عبدالرحیم بھائی اس پر بھی میں چاہوں گا آپ کچھ ہے وہ گفتگو فرمائیں کہ ایک ہوتا ہے ضرورت مند, اس کی جیسے ضرورت ہے, مثال کے طور پر آج کل تو حالات عجیب سے جو ہے وہ ہو چکے ہیں کہ جس کو 50,000 روپیہ قرض چاہیے وہ 1 لاکھ روپے مانگے گا. کبھی میں 1 لاکھ روپیہ مانگوں گا تو کیا ہے مجھے 50,000 ملے گا, 50,000 روپیہ ملے گا, یا چلے کم کرتے کرتے کو 30-35 تو کیا ہے مل ہی جائے گا. تو یہ طریقہ کار بھی جس نے دینا ہوتا ہے نا وہ بھی کوئی ظاہر سی بات ہے, اس کی عقل تو مطلب ایسا نہیں کہ گھاس چرنے گئی ہوئی ہے, ہر بندے کے جو ہے نا وہ ذہن کے اندر فہم اور معاملہ
ہوتا ہی ہے اور لوگ غور کر بھی لیتے ہیں، اور بعض اوقات اندازہ لگانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ آپ لاکھ روپے مانگ رہے ہیں، یار میں 10,000 روپے دے دوں، یار ٹھیک ہے 10,000 روپے ہی دے دیں. یعنی ایک کام ہے، ایک ضرورت ہے کہ کتنے پیسے چاہیے، 1,00,000 روپے کی ضرورت ہے، اور بندہ راضی کتنے پر ہو رہا ہے، بھی کتنے دے دیں، 10,000 روپے دے دیں. تو یہ ذرا قابل غور بات ہے کہ 1,00,000 روپے مانگ کر کہاں آ کے راضی ہو جانا، بھائی ٹھیک ہے 10,000 روپے دے دیں، یہ تو جو آ رہا ہے اس کو آنے دیں. تو چیزیں غور کرتے ہیں لوگ اور پھر اپنی اسیسمنٹ کرتے ہیں. کیا کہیں گے عبدالرحیم بھائی کہ ہمیں اپنی کریڈیبلٹی کو بھی جو ہے وہ برقرار رکھنا بہت ضروری ہے؟ بالکل سلمان بھائی، دیکھیں انسان کو اپنی شخصیت، اپنی کریڈیبلٹی اور اپنا ایک معیار جو ہے یہ مقرر رکھنا، یہ شریعت کو بھی مطلوب ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کے جو دل آئے وہ کرتا رہے. یہی والی بات جس طرح آپ نے اب کہی، ہمارا چونکہ موضوع قرض کا چل رہا ہے، اب قرض کے موضوع کے اندر بھی اگر اس طرح ہوتا ہے کہ وہ طلب کچھ کر رہا ہے اور وہ راضی کسی اور پر ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو یہ مانگ رہا ہے اسے خود ہی یہ نہیں پتا کہ میں نے کرنا کیا ہے، اس کا اپنا کوئی معیار ہے نہیں. اچھا، اب ہوتا اس طرح کیا ہے کہ خاندان کے اندر، دوستی کے اندر، رشتہ داری کے اندر، ان سب چیزوں کے اندر اس شخص کا معیار، اس کی ذاتی حیثیت یہ ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہے. وجہ اس کی کیا ہوتی ہے کہ وہ جو بات کرتا ہے، جسے کہا جاتا ہے نا کہ یار اس نے اپنی بات نہیں رکھی، یہ اپنی بات نہ رکھنے کی وجہ سے وہ اپنی شخصیت کا معیار کھو دیتا ہے. اب وہ جب قرضہ مانگ رہا ہے، قرضہ لینے کے بعد وہ قرضہ واپس نہیں کر رہا، جو اس نے ایک معاہدہ کیا، ایک وعدہ کیا کہ میں اس مدت تک آپ کو لوٹا دوں گا، وہ اس نے پورا نہیں کیا. اسی طرح اس نے بات تو کی تھی 1,00,000 کی، راضی ہو گیا وہ 10,000 کے اوپر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کی شخصیت جو ہے وہ کیا ہے، ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. اگر اس کو واقعی 1,00,000 کی ضرورت ہوتی تو یہ 1,00,000 سے کم پر راضی نہیں ہوتا. لیکن اب مجبوراً چونکہ یہ 10,000 پر راضی ہو گیا ہے، اب یا تو اس کی مجبوری واقعی ہے کہ اس کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ مجھے 10,000 ہی چلو مل جائے، میرا کچھ تو کام ہو جائے. لیکن اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس شخص کی اپنی ذات کے اندر کوئی اثر نہیں ہے، کہ اب لوگ اس کو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے فلاں سے قرضہ لیا تھا، قرضہ لینے کے بعد اس نے اس سے بھی قرضہ لیا، نہ اس کا قرضہ واپس کیا نہ اس کا قرضہ واپس کیا، تیسرے بندے سے قرضہ لے کر اس کو دے رہا ہے، اس سے لے کر اس کو دے رہا ہے. یہ بال چل رہی ہے. اب جب تینوں کے پاس آ کر بیٹھتا ہے یا ایک ساتھ کبھی ان کی بیٹھک ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یار اس نے تو میرے بھی لیے ہوئے، اس نے تو میرے بھی لیے ہوئے. اب کیا ہوا کہ معاشرے کے اندر اس شخص کی ایک عزت، اس کا معیار، اس کا مقام، یہ سب کچھ کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی معاشرے کے اندر عزت نہیں رہتی، اس کی خاندان کے اندر عزت نہیں رہتی. اس کا جو سرکل ہوتا ہے، جو حلقہ احباب ہوتا ہے، وہ سب جاننے لگ جاتے ہیں کہ یہ شخص کسی کام کا بندہ نہیں ہے، اس کو جو دو گے واپس نہیں ملنا. کیونکہ ماضی کے تجربات یہ ہمیں سکھاتے ہیں. بہت ساری ایسی تلخ حقائق ہوتے ہیں جو ہمیں پتہ ہوتے ہیں کہ یار اس بندے کو اگر قرضہ دیا نا ہم نے، واپس نہیں ملنا. وہی آپ کی والی بات کہ بندے کا اپنا معیار اگر قائم نہیں رہے گا تو پھر معاشرے کے اندر بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. درست فرمائے. اللہ پاک ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، آمین. اور اپنی کریڈیبلٹی کو اللہ ہمیں برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو خودداری بڑی چیز ہے. جی، یہ جو بات کی سلمان بھائی کہ 1,00,000 روپے مانگے اور 10 پہ راضی ہو گیا، بسا اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ ضرورت تو اس کو 1,00,000 روپے کی ہے، مگر آپ سے کسی نے مانگے، آپ کے پاس 10,000 کی گنجائش تھی، آپ نے 10 دے دی ہے. اب وہ آپ سے 10 لے لے گا کہ چلو یار میرا کچھ تو کام نکلے، باقی 90 وہ کہیں اور سے ارینج کرے گا. تو اس طرح کی صورتحال بھی بسا اوقات ہو جاتی ہے. اگر کوئی بڑا اماؤنٹ ہوتا ہے اور ضرورت واقعتاً ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ بڑا اماؤنٹ ہر بندہ نہیں دے پاتا. تو اس پہلو کو بھی میرا خیال ہے کہ پیش نظر رکھا جائے. ہم تو انکار تو کر ہی نہیں رہے نا عمران بھائی، جی یہ اس کا انکار تو کر ہی نہیں رہے. عبدالرحیم بھائی نے بھی کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، بندہ سوچ رہا ہے کہ بھئی ابھی چلو 10,000 پہ مل رہے ہیں، نظام جو ہے وہ چلے گا. ابھی کل کی بات میں، لیکن جو عمران بھائی جس کی نیڈ بڑی ہوتی ہے نا، وہ کہتا ہے کہ اتنے میں میرا کام نہیں ہوگا. اور جو دانشمند آدمی ہوتا ہے نا، وہ پھر یہ بھی سوچتا ہے کہ کام تو میرا ہونا نہیں ہے، لے کے نام ضرور میرا ہو جانا کہ قرضہ میں نے کیا کر لیا ہے، لے لیا ہے. تو عقل مند بندہ پھر یہ سوچتا ہے کہ میں کیسے لوں گا، کہاں سے لوں گا، اور اپنا نظام کیسے چلاؤں گا. میں آپ کو کل رات کی بات بتاتا ہوں. کسی کا نقصان ہوا، کتنا نقصان ہوا؟ تقریباً 1,00,000 ریال کے قریب. اللہ 1,00,000 ریال آپ لگا لیں حساب تو تقریباً 74-75 لاکھ روپے بن گیا. 75 لاکھ روپے. تو یوں ہی جس کا نقصان ہوا، جن کا، تو وہ بہرحال وہ کر کے رابطہ کیا کسی سے. وہ یہ تھا کہ بھئی
ہمارا جو ہے نا کوئی معاملہ جو ہے نا وہ صورتحال بندہ مجھ سے مشورہ لے رہا تھا کہ بھی کیا کیا جائے, کیسے کیا جائے. اچھا اب بات یہ ہے عمران بھائی, 75 لاکھ روپیہ کیا ہو نقصان ہو اور 75,000 روپیہ بندہ لے کر کیا ہو جائے, میں بھی ٹھیک ہے آپ 75,000 روپئے آپ دے دیں. تو چیزیں جو ہیں وہ غور کرنے کی ہیں, لینے والا بھی غور کرے گا. جو بات آپ کی میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا, باقی بعض کا بندہ یہ سوچتا ہے یار میں 10 بندوں سے 10,000 روپے لوں گا تو میرا کیا ہو جائے گا, گزارا ہو 1 لاکھ روپیہ بچ جائے گا, گزارا ہو جائے گا. لیکن وہ ساتھ میں یہ بھی بتائے گا کہ نیڈ میری اتنی ہے, لیکن اگر آپ جیسے فرما رہے ہیں تو یہ تو ہو تو نہیں پائے گا, لیکن چلے میں کچھ دیگر بھی انتظام کیا ہے ساتھ میں کر لوں گا. عمران بھائی جو جھوٹ ہے نا اس کے پاؤں نہیں ہوتے, ایسا ہی ہے. اور جب آپ دھوکہ دہی کا جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو دھوکہ بھی زیادہ دیر تک کسی کو دیا نہیں جا سکتا, تو چیز کھل کے سامنے آ جاتی ہے. دیکھیے جو ایک جینون کیس ہے جو درست ہے وہ اپنی جگہ پر کیا ہے درست ہے, دینے والے کو بھی خیال کرنا چاہیے, اس کو بھی صرف جیسے پنجابی میں کہتے ہیں گونگنا اور مٹی چاڑ دینا, یعنی شلجم جب آپ زمین میں سے اکھاڑتے ہیں نا تو اس کے ساتھ مٹی بھی چاہے تھوڑی سی آ جاتی ہے, لیکن جب ان دونوں کو آپس میں جو ہے نا ٹکراتے ہیں تو مٹی کیا ہو جاتی ہے, ساری گر جاتی ہے, ٹھیک ہے, وہ بالکل صاف ہو جاتا ہے. تو اس طرح کا نظام بھی نہیں ہونا چاہیے. ہمارا پوائنٹ ہے وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ بلا ضرورت قرض نہ لیا جائے, نمبر 1. نمبر 2, بندہ اپنی کریڈیبلٹی کو کیا کرے برقرار رکھے, اپنی خودداری کو کیا کرے برقرار رکھے. اور نمبر 3, جو دینے قرض جس سے لیا جا رہا ہے اسے بھی چاہیے کہ وہ احسان کرنے کی طرف آئے, احسان کرے, بھلائی کرے. اور ہمیں عمران بھائی جو ہمارے ساتھ لوگ اٹیچ ہوتے ہیں ان میں سے ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہوتی ہے جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کا فائنینشیل سٹیٹس کیا ہے, اس کی مالی صورتحال کیا ہے, بچہ جیسے مثال کے طور پر بیمار ہے یا گھر کا کوئی فرد کیا ہے بیمار ہے, پیسوں کا جو ہے بندہ مطالبہ جو ہے وہ کر رہا ہے, سو اٹس مینس کہ واقعی کیا ہے صورتحال اندازہ ہوتا ہی ہے. جس کا پتہ ہے اس کے ساتھ تو کم از کم بھلائی کرنے کا ذہن ہونا چاہیے عمران بھائی. جی بالکل, اور بلا ضرورت تو مانگنا ویسے بھی درست نہیں ہے. صحیح. احادیث طیبہ کے اندر اس سے منع کیا گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک تمہارے لیے 3 باتوں کو ناپسند فرماتا ہے. صحیح. نمبر 1 حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیل و قال, نمبر 2 مال ضائع کرنا, اور نمبر 3 کثرت سے سوال کرنا. اور اسی طرح مانگنے کے حوالے سے بھی احادیث کے اندر آیا ہے کہ بلا ضرورت جو ہے وہ مانگنا درست نہیں ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آدمی مال کا سوال کرتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا, یعنی نہایت بے آبرو بے عزت ہو کر آئے گا. تو بہرحال مانگنے کی تو مذمت ہے, جو اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے تو پھر اس کے لیے آزمائشیں بڑھ جاتی ہیں. حتی الامکان مسلمان کو یہ چاہیے کہ اپنی ضروریات اپنی آمدنی کے مطابق اس کو پورا کرے, اپنی ضروریات کو نہ بڑھائے, اپنی جو ہے وہ اخراجات کو نہ بڑھائے. سب سے بہترین جو ہے وہ کام یہی ہے کہ جتنی آپ کی انکم ہے اتنا آپ خرچہ کریں. اپنا ایک پورا پلان بنائیں, مہینے کا, ہفتے کا, جو بھی آپ کے اخراجات ہیں ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے. اب یوں ہو کہ ہر مہینے ہی 5,000 کسی سے قرضہ لینا ہے, ہر مہینے ہی 10,000 کسی سے قرضہ لینا ہے, تو یہ بڑھتے بڑھتے 10,000 ہر مہینے لیں گے تو سال کے اندر تو 1,20,000 ہو جائے گا. اچھا اتارنا کیسے ہے پھر؟ اور یاد رکھیں کہ بلا ضرورت سوال کرنا یہ بندے کی اپنی عزت نفس کو بھی مجروح کرتا ہے. دوسروں کی نظر کے اندر جو ہے نا اس کی کوئی عزت نہیں رہتی, پھر لوگ جو ہے ٹال مٹول کی طرف آ جاتے ہیں. شروع میں اگر کوئی آپ کا ساتھ دے دیتا ہے لیکن دوبارہ جو ہے نا پھر وہ ہاتھ نہیں پکڑاتا. ایسے واقعات آپ کے معاشرے کے اندر ہماری نظروں کے سامنے بھی ہیں. لیکن اگر کوئی واقعتاً مجبور ہے اور اسے واقعتاً جو ہے حقیقتاً اس کو جو ہے وہ پیسوں کی ضرورت ہے تو پھر اس کا جو ہے مانگنا جائز ہوتا ہے, سوال کرنا جائز ہوتا ہے. اور اس کے اندر بھی کیمیائے سعادت کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی اس نیت سے قرضہ لے کہ میں نے وقت پر واپس لوٹانا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے ایک فرشتے کو مقرر فرما دیتا ہے جو قرض کی ادائیگی میں اس کا معاون ہوا کرتا ہے. تو یہ اسلام کی خصوصیات ہیں, یہ تعلیمات ہیں. تو پہلے تو اپنے اوپر غور کریں کہ میں جو قرضہ لے رہا ہوں وہ میری نیڈ ہے یا پھر میری جو ہے نا وہ سہولت ہے, ضرورت ہے یا سہولت ہے.
اگر ضرورت ہے تو پھر کس حد تک ہے اس کو بندہ جو ہے نا وہ منیمائز کرے، اس کو جو ہے حساب کتاب لگائے، اور اس کے بعد پھر بندہ کسی ایسے سے رابطہ کرے جس کو یہ سمجھتا ہے واقعتاً یہ میرا ساتھ دے بھی سکتا ہے۔ ایک بندے کی لاکھ روپے کی پوزیشن ہے، ہم اس سے کروڑ روپے مانگنے چلے جائیں تو یہ تو عجیب ہی بات ہو جائے گی نا۔ آپ کو پتا ہے کہ اس کا دامن ہی اتنا بڑا نہیں ہے، اس کے اندر ایسی وسعت ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال ضرورت ہے تو ضرورت کتنی ہے اس کے مطابق، پھر ساتھ میں نیت ہو کہ میں نے جو ہے وقت پر لوٹا دینا ہے۔ اور اسی طرح اگر سہولت ہے تو سہولت کے بغیر زندہ رہا جا سکتا ہے، سہولت کے بغیر، آسائشوں کے بغیر بندہ زندگی گزار سکتا ہے۔ پھر اس کے لیے نہ مانگے، بر اللہ سے دعا کریں کہ مولا میری یہ چاہت ہے مجھے عطا فرما دے، رب العالمین آپ کے لیے بہتر ہی فرمائے گا اور اللہ رب العالمین عطا فرما دے گا۔ اور یاد رکھیں کہ ان چیزوں سے بچنا ایک مسلمان کی جو ہے نا یہ ذمہ داری ہے۔ اپنے آپ کو، بعض لوگ جو ہے نا معاشرے کے اندر بڑے بدنام ہو جاتے ہیں، یار اس سے کاروبار نہیں کرنا ہے، اس کو کوئی چیز نہیں دینی ہے، پیسوں میں رلا دے گا، رلا دے گا بھائی، اس کو نہیں دینا، کیوں بھائی یہ سارے معاملات ہیں۔ تو بہرحال اپنے آپ کو جو ہے نا اپنی عزت نفس کا بھی خیال کریں، خودداری کو اپنائیں، یہ بھی اسلام کی ایک تعلیمات ہیں، اسے بنانا ضروری ہے۔ اچھا، بعضوں کا سلمان بھائی یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ قرض جو ہے نا وہ اپنی شان کے لیے لوگ لے رہے ہوتے ہیں، یعنی فلاں جو رسم ہے وہ ادا کرنی ہے، یا اتنا مہنگا کارڈ چھپوانا ہے، یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کھانوں کے اندر ڈشیں جو ہے نا وہ 2 ہوں گی تو لوگ کیا کہیں گے 5 ہونی چاہیے۔ تو اب ظاہر ہے جب 5 ہوں گی تو 5 کے لیے اخراجات بھی آپ کے پاس ویسے ہی چاہیے، آپ کو بڑھانے پڑیں گے۔ اب اس کے لیے کیا کرتے ہیں، وہ قرضہ لے رہے ہوتے ہیں۔ یعنی یہی بات جو ابھی عمران بھائی نے کی کہ ایک تو اپنی ضرورت کی چادر کو دیکھیں آپ کی کتنی ہے، لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو مطالبہ ہے آپ کا وہ اپنی غیر ضروری چیزوں کو پورا کرنے کے لیے، تو آپ کی اپنی ساکھ جو ہے وہ اس سے کمزور ہو رہی ہے۔ اس وقت جو ہے قرضہ لینا بڑا آسان دکھائی دیتا ہے سلمان بھائی، لیکن قیامت کے دن جو حال ہوگا نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حال بھی ہمارے سامنے رکھ دیا تاکہ ہم لینے سے ڈریں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحابہ آپ جانتے ہیں کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے مفلس کی جو ڈیفینیشن تھی وہ بیان کی کہ جس کے پاس جو کنگال پیسہ نہ ہو وہ یقیناً وہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے دن نماز، روزوں، صدقات اور دیگر اعمال کے ساتھ آئے گا، لیکن اس حال میں آئے گا کہ کسی سے قرضہ لیا ہوا ہوگا، کسی کے مال چھینا ہوا ہوگا، کسی کو دھوکہ دیا ہوا ہوگا، اور جب وہ آئے گا اور اس سے مطالبہ کرنے والے قیامت کے دن کھڑے ہوں گے کہ مولا تو ہم سے اس سے حصہ دلوا، تو اس کی جو نیکیاں ہوں گی وہ ان حصے داروں کو جن کا قرضہ لیا ہوگا، کیونکہ اس وقت میں کوئی ایسی تو صورتحال ہوگی نہیں کہ قرض کو ادا کیا جا سکے، تو وہی ہوں گی، نیکیاں دے دی جائیں گی۔ اور اگر پھر بھی کچھ مقروض ایسے ہوں گے، کچھ ایسے افراد ہوں گے، قرض خواہ ہوں گے کہ جن کا کچھ مطالبہ باقی ہوگا، تو ان کے گناہوں کو اس پر لاد دیا جائے گا۔ تو لہٰذا ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہم جو قرض لے رہے ہیں وہ اپنی شان کے لیے لے رہے ہیں، اپنی ضرورت کی چادر کو دیکھیں، اس کے اندر رہتے ہوئے مطالبہ کریں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ کرم بھی فرمائے گا۔ ماشاءاللہ۔ یہ شادی کے حوالے سے جیسے ایک بڑا اس میں وہ بنتا ہے پہلو عمران بھائی کہ لوگ جو ہے وہ قرض لیتے ہیں کس کے اوپر، جب شادی کا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں بھی دیکھا گیا ہے کہ قرض کی ڈیمانڈ لوگ کرتے ہیں، اب بھی شادی کرنی ہے کیا کر دیں۔ اصل میں بات یہ ہے سلمان بھائی کہ ہمارے معاشرے کے اندر شادی کو یوں لگتا ہے کہ مشکل بہت بنا دیا گیا ہے۔ اگر ایسا ہے کہ کوئی بندہ شادی کرے اور سادگی کے ساتھ کر لے اور رسم و رواج جو معاشرے کے اندر ان کے خاندان کے اندر ہیں وہ نہ اپنائیں، تو خاندان کے اندر ان کا نام ہی جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، ان کی کوئی عزت نہیں رہتی ہے، لوگ پھر تانے دیتے ہیں، لوگ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے بندہ اپنی عزت بچانے کے لیے کہتا ہے کہ چلو یار کچھ قرضہ لے لیتے ہیں، بعد میں اتار دیں گے، یہ رسم و رواج تو پورے کریں۔ اولاً تو دیکھیں نکاح کرنا سنت ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے، تو جو اسلام کا حکم ہے اس کو دیکھنا چاہیے۔ بندے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ شادی کا بھی موقع ہے تو اس وقت میں میرا رب مجھ سے راضی ہونا چاہیے۔ اس وقت میں بھی اولاً تو شادی کے موقع پر ایسے معاملات، ایسے کام نہ کیے جائیں جو ناجائز و حرام ہیں۔ صرف یہ کہہ دینا کہ خوشی میں سب چلتا ہے، یہ کہیں نہیں چلتا ہے بھائی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو یہی کہیں بات ہمیں پھنسوا نہ دے، یہ کہیں ہمیں آزمائش میں نہ ڈال دے، دنیا میں اور آخرت کے اندر، دونوں کے اندر۔ تو اولاً تو اپنے رب کی رضا کو پیش نظر رکھیں،
شادی کا موقع ہے یا کوئی بھی موقع ہے، اللہ راضی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ دنیا کو راضی کرنے کے پیچھے چلے جائیں گے تو یاد رکھیں یہ دنیا کسی سے راضی نہیں ہوتی ہے۔ ساری زندگی آپ کسی کی خدمت کرتے رہیں، ساری زندگی اپنے ہاتھ سے کسی کو نوالے کھلاتے رہیں، لیکن جب کبھی اس کے مزاج کے خلاف آپ بات کریں گے، اس کی مرضی کے خلاف آپ چلیں گے، وہ سب جو ہے نا کیا دھرا برابر ہو جائے گا، ساری خدمت جو ہے وہ پس پردہ چلی جائے گی۔ آپ کی وہ ایک جو مزاج کے خلاف بات کرنا ہے، اس کے مرضی کے خلاف چلنا ہے، وہی نومینیٹ ہوگا۔ یہ ایسا ہے کہ جیسے سفید قمیض ہے اور اس کے اوپر داغ ہی نمایاں ہوتا ہے، اسی طرح آپ کی وہی چیز واپس جو ہے نا وہ نظر آئے گی۔ اور یاد رکھیں کہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے شادی میں رسم و رواج تو کر لیا، قرضہ بھی لے لیا، لیکن یاد رکھیں یہ قرضہ لوگوں نے نہیں اتارنا، یہ آپ نے اتارنا ہے۔ اور قرضے کے اندر تاخیر کرنا جب وقت آ جائے یہ جائز نہیں ہے، پھر قرض خواہ کی رضامندی چاہیے ہوگی۔ اور اسلام کا یہ حکم بھی اپنی جگہ پر موجود ہے کہ جب مدت مقررہ آ جائے تو قرضہ دینا ہی پڑے گا، چاہے اپنی ضرورت کی کوئی چیز بیچنا پڑے، گھر کا سامان بیچنا پڑے، اپنی گاڑی بیچنی پڑے یا کچھ بھی بیچنا پڑے، کچھ بھی کر آ کر جب مدت آ گئی ہے تو پھر جائز نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ قرض کے اندر تاخیر کریں۔ ہاں اگر کرنی ہے تو مہلت لینا پڑے گی، جس کو آپ نے قرضہ دینا ہے اس سے کہہ دیں کہ حضور میں مجبور ہوں، میری کوئی مجبوری ہے، مجھے تھوڑی مہلت اور دے دیں، اور پھر بندہ کوشش بھی کرتا رہے، اللہ سے دعا بھی کرے تو اللہ پاک آسانیاں عطا فرماتا ہے۔ ماشاءاللہ، بڑی پیاری بات کی عمران بھائی، اللہ آپ کو برکت دے۔ اپنی ضروریات کو ڈیفائن کر لیں، اور یہ دیکھیں بندے کے پاس جو ہے نا اس پر اگر بندہ راضی ہو جائے اور نہ ہی خوابوں کی دنیا میں خود رہے نہ کسی اور کو رکھے، تو کافی ساری پکچر کیا ہو جاتی ہے، یہ کلیئر ہو جاتی ہے۔ خوابوں کی دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ خواب یہ ایک پوری عالم ہے، عالم رویا، مطلب خوابوں کی دنیا یہ پورا ایک جہان ہے، اور اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی کچھ بھی آپ حساب لگا لیں، یعنی بندہ اپنے آپ کو بادشاہ بنے ہوئے بھی جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں، سونا ہے تو چاندی ہے تو ہیرے ہیں تو جواہرات ہیں تو جائیدادیں ہیں تو کیا کچھ ہے، تو کیا لگژری لائف سٹائل ہے، تو کیا جناب ایک بہت بڑی جگہ کے اوپر بہت بڑا گھر ہے، کیا ہے، یعنی کچھ بھی خواب میں دیکھ سکتا ہے، لیکن اٹھنا اس نے وہیں سے ہے جہاں پر وہ سویا ہوا ہے۔ اللہ، جس زمین پر، جس چارپائی پر سویا ہے، اسی زمین پر، اسی چارپائی پر، اسی بیڈ پر سے بندے نے کیا کرنا ہے، اٹھنا ہے۔ اور جب آنکھ کھلنی ہے تو جس حقیقت کا سامنا آنکھیں بند ہونے سے پہلے تھا، اسی حقیقت کے ساتھ سامنا جو ہے وہ آنکھیں کھلنے کے بعد بھی ہونا ہے۔ یعنی سونے سے پہلے جو حقیقت کے ساتھ ہمارا تعلق تھا، اٹھنے کے بعد بھی اسی حقیقت سے ہمارا تعلق ہونا ہے۔ اصل میں پرابلم ہمارا یہاں آتا ہے کہ ہم اگر غریب ہیں نا، ایک مثال ہے میں بات کر رہا ہوں، اگر ہم غریب ہیں تو ہم اپنے آپ کو غریب تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہم اس کا جو ایک دائرہ ہے، جو اس کی حدود و قیود ہیں، اس کے اندر رہنے کے لیے تیار جب نہیں ہوتے، اور جو ہماری لمٹ ہے اس لمٹ سے جب باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر نقصان ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے پانی جب تک مطلب یہ گلاس کے اندر ہے، لمٹ کے اندر ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر یہ لمٹ کراس کر جائے گا تو کیا ہوگا، پھر کپڑوں میں گرے گا، زمین پہ گرے گا، ضائع ہو جائے گا۔ دریا ہے، دریا میں پانی بہہ رہا ہے، جب تک وہ لمٹ میں ہے، دونوں کناروں کے درمیان ہے، کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر لمٹ کراس کر جائے، کناروں سے باہر آ جائے تو کیا ہو گیا، سیلاب آ گیا، بہا کے لے گیا، کیا ہو گیا جی، مال مویشی بہا گیا تو فصلیں بہا کر لے گیا تو گھروں کو جو ہے وہ بہا دیا۔ اللہ معاف فرمائے، وطن عزیز پاکستان میں جو ہے وہ ابھی یہ گزشتہ جو ایک سیلاب کی کیفیت جو ہے بنی تھی، اور علاقوں کے علاقے ڈوب گئے۔ لیکن لمٹ سے چیز جب بھی باہر آنی ہے تو اس نے کیا کرنا ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہی بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ لائٹ ہے مثال کے طور پر، اس کو وولٹیج چاہیے، مثال ایک آپ لے لیں 220 وولٹیج چاہیے، تو اس کو آپ 300 وولٹ اگر دیں گے تو کیا ہونا ہے، اس نے جلنا ہی ہے، اور کیا ہونا ہے، اگلا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جیسے ہی لمٹ کراس ہونی ہے، سمجھ لیں کیا ہو جانا ہے، معاملہ کوئی نہ کوئی خراب ہو جانا ہے۔ بندہ جا رہا ہے 120 کی سپیڈ پر سفر کر رہا ہے، 130 تک
جو ہے وہ اگر مثال پر جا سکتا ہے، جو بھی سلسلہ کار ہے، جیسے ہی اس نے اپنی سپیڈ بڑھانی ہے اور سپیڈ کیمرے میں اس نے آنا ہے تو چالان متحقق ہو جانا ہے، ٹھیک ہے، بندے نے اس یوں بولیے کہ سزا کے اس میں آ جانا ہے، معاملہ سزا والا ہی ہوگا، اس کا لمٹ کراس کر دی نا اس نے۔ آپ دیکھیے سپیڈ کی کیا ہے، ہر شے کی کیا ہے، ایک لمٹ ہے، اس لمٹ کے اندر ہے۔ دوائی ہے تو دوائی کی بھی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے، لمٹ ہے نا بھئی یہاں تک استعمال کی جا سکتی ہے، لمٹ کراس کر گئی ہے تو پہلے علاج تھا، اب کیا بن گیا، اب کھائے گا تو بندہ ہی مر جائے گا، زہر بن گیا۔ لمٹ کراس ہوگی تو آپ دیکھیے کتنی تبدیلی آ رہی ہے۔ تو ہم اپنا جو ہمارا فائنینشیل سٹیٹس ہے ہم اس کو تسلیم کر لیں اور اس کے جو تقاضے بنتے ہیں اسی کے مطابق جو ہے وہ اپنا نظام جو ہے وہ بنائیں چلائیں تو زندگی آسان بنے گی عبدالرحیم بھائی۔ بالکل ایسا ہی سلمان بھائی، دیکھیں قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيَكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔ اب یہی ایک وہ چیز ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر بندہ بلا وجہ اگر قرض لیتا ہے، بلا وجہ اپنا فیک اسٹیٹس دنیا کو دکھانے کے لیے لوگوں سے قرضہ لے کر اپنے ایک جھوٹی ایک اپنے معیار کو دنیا کو دکھاتا ہے کہ میرے پاس اتنا پیسہ، اتنی گاڑیاں، اتنے بنگلے ہیں، اب وہ دنیا کو تو دکھا رہا ہے، لیکن اگر اس شخص سے آپ تنہائی میں بیٹھ کر پوچھنا تو وہ بہت پریشان ہوگا، کیونکہ اسے پتا ہوگا کہ میں نے یہ لوگوں کو یہ قرضہ واپس کرنا ہے۔ اب وہ قرضہ اگر واپس نہیں کرتا تو جن لوگوں نے اس کو قرضہ دیا وہ اس کو آ کر کل پکڑیں گے۔ اب کیا ہوگا کہ وہ شخص صرف اپنا ایک جھوٹا معیار دنیا کو دکھانے کے لیے ہلاکت کے اندر پڑ رہا ہے۔ تو اسے یہ چاہیے کہ اپنی حدود کے اندر رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا اس کو دیا ہے اس پر وہ قناعت کرے۔ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ تو خود فرماتا ہے نا کہ میرے دیے ہوئے پر تم شکر کرو تو میں تمہیں اور دوں گا۔ واہ ہم اگر شکر کی طرف جائیں گے تو انشاءاللہ الکریم ہم قرضے سے ہی بچ جائیں گے۔ صحیح۔ اگر ہم قناعت کو چھوڑ کر وہی جس طرح عمران بھائی نے فرمایا تھا کہ ہم سہولت کی طرف اگر جانے کی کوشش کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا کہ ہم لوگوں سے قرضہ لیں گے، قرضے کے بوجھ تلے دب جائیں گے اور پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ سہولت میں بھی عبدالرحیم بھائی بہت ساری جو یوں بولیے کہ باؤنڈریز جو ہے وہ بنائی جا سکتی ہیں۔ پوائنٹ یہ ہے، جو بات ہے وہ یہ ہے، جو ایک مرکزی خیال جسے ہم لے کے چل رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ضرورت، اور پھر ضرورت کو بھی عمران بھائی نے بہت ریلیونٹ بات کہی، ضرورت کو بھی منیمائز کر کے جو نظام ہے اس کے مطابق بندہ جو ہے اگر لینا ہی ہے تو لے، ورنہ کوشش یہی کرے کہ جس سسٹم میں ہم رہ رہے ہیں اسی میں اپنا کام چلائیں۔ حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک وصیت فرمائی تھی، فرمایا تھا کہ نفسانی خواہش پورا کرنے سے، نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے قرض لینے سے بہتر ہے کہ تم بغیر اس کے اپنی زندگی گزار دینا۔ یہ میں نے اس کا مفہوم بتایا۔ عمران بھائی میں جب آیا تھا نا جی جامعہ میں پڑھنے کے لیے تو میری ماں نے مجھے ایک بات کہی تھی، میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ قرض لے کر کھانے سے بہتر ہے بھوکا رہ لینا۔ اللہ، کیا بات ہے! یہ بات انہوں نے مجھے جو ہے نا یہ فرمائی تھی۔ تو بات بڑی ریلیونٹ ہے کہ قرض بندہ لے لیتا ہے لیکن پھر دینا بعد میں کیا ہے، یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، اور جو واقعی پریشان حال ہے اللہ ہمیں اس کی مدد کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا کار خیر ہے مومن مسلمان کا جو ہے وہ خیال کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جس رات مجھے معراج ہوئی تو میں نے جنت کے دروازے پر یہ لکھا ہوا دیکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا ہے اور قرض کا 18 گنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے کہ قرض کا درجہ صدقے سے بڑھ گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سائل کے پاس مال ہوتا ہے اور پھر بھی سوال کرتا ہے، جبکہ قرض لینے والا حاجت کی بنا پر ہی قرض لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، غیر کا محتاج نہ فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے کام آنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دکانداروں نے بڑے زبردست جملے لکھے ہوتے ہیں، یہ جملے کیوں لکھے جاتے ہیں اس پر بھی میں چاہوں گا ہم مبلغین سے جو ہے وہ کچھ گفتگو کریں۔ جیسے مثال کے طور پر ادھار کے اوپر حسان بھائی کوئی جملہ آپ نے جو دیکھا ہو، پڑھا ہو، سنا ہو؟ قرض ایک ایسا جادو ہے کہ جس کو دو وہ غائب ہو جاتا ہے۔ جی ایاز بھائی۔ ادھار لینے سے وہ قرض اس طرح سے میں نے پڑھا تھا کہ غالباً ادھار لینے سے، قرضہ دینے سے یا مال بک جاتا ہے
اور مگر برکت چلی جاتی ہے. اب یہ قرضے کے بارے میں اپنے ادھار کے بارے میں پڑھا تھا کہیں, جھوٹی قسم کے بارے میں, جھوٹی قسم کے بارے میں غالباً. قسم ادھار کے بارے میں. ہاں جی, وہ تو روایت قسم کے بارے میں ہے کہ بندہ اگر قسم اٹھاتا ہے, ٹھیک ہے, مال بکوا دیتی. وہ اس میں یہ ہے کہ قسم کھائے گا, مال بک جائے گا, لیکن برکت کیا ہے, ختم ہو جائے گی. آپ کو ذہن میں نہیں آیا؟ جی ہاں میرے جی عمران بھائی. قرض مانگ کر شرمندہ نہ کریں. ٹھیک ہے, ادھار مانگ کر شرمندہ نہ کریں. جی. اور بعض جگہوں میں لکھا تھا ادھار مانگ کر شرمندہ نہ ہو, یہ بھی ہوتا. جی عبد الرحیم بھائی. لکھا تھا سلمان بھائی, ادھار یا قرض یہ محبت کی کینچی ہے. ادھار محبت کی کیا ہے؟ کینچی ہے. کینچی ہے. نقد بڑے شوق سے, ادھار اگلے چوک سے. ٹھیک ہے, اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. اور بھی بہت سارے اس عنوان پر جو ہے نا وہ آپ کو ملیں گے. چلیں, ادھار بند ہے. بعض جگہوں پر یہ بھی لکھا تھا کہ ادھار بند ہے, بند ہے. یہ بھی جملہ لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور ادھار آپ کے وقار اور ہمارے اخلاق کا دشمن ہے, یہ بھی لکھا ہوا میں نے کہیں دیکھا. ٹھیک ہے, اور عمران بھائی کی جملہ ادھار کے اوپر. جملہ تو ابھی ذہن میں نہیں آ رہا, حدیث مبارک ایک ذہن میں آ رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں کے اندر یہ بھی شامل ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یوں دعا فرمایا کرتے, اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین, اے اللہ میں قرض کے غلبے سے تیری پناہ مانگتا ہوں. تو اب اس میں یہ ہے کہ قرضہ مانگنے سے اپنے آپ کو بچانا یہ بھی ضروری ہے. اپنے آپ کو قرضے پر ہی پیش کرتے رہنا یہ درست نہیں ہے. تو قرضے سے اپنے آپ کو بچائیں, اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ رب العالمین قرضے سے مجھے بھی بچائے, لوگوں کو بھی بچائے, اور اپنے آپ کو جو ہے قرض پر پیش نہ کریں. ڈبیٹ یہ ہے عمران بھائی کہ کیوں یہ جملے لکھے جاتے ہیں, دکاندار یہ جملے کیوں لکھ رہا ہے؟ کچھ تلخ تجربات ہوتے ہیں, اور جیسے کہ وہ حدیث مبارک میں ہے نا کہ لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان ایک ہی بل سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا. یعنی ایک ہی دھوکہ 2 مرتبہ مسلمان نہیں کھاتا. یہ فراست مومن, اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے. تو کچھ ایسے تلخ تجربات ہوتے ہیں کہ جن کو قرضہ دیا یا تو وہ غائب ہو گیا یا اس نے وقت پر نہیں دیا. ایسا بھی سننے میں آتا ہے کہ پہلے جس نے قرضہ لینا ہوتا ہے وہ منتیں سماجتیں کر رہا ہوتا ہے, وہ گلی کے چکر لگا رہا ہوتا ہے, وہ فون پر فون کر رہا ہوتا ہے, وہ پیچھے پڑا رہتا ہے, اور جب قرضہ لینا ہوتا ہے تو جس نے قرضہ دیا ہوتا ہے وہ یہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے کہ جس سے قرضہ لینا ہے اس کو فون پہ فون, وہ فون نہیں اٹھاتا. اچھا, اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, وہ پکڑ میں نہیں آتا, وہ نظر نہیں آتا. تو اس طرح کے ایک تلخ تجربات ہوتے ہیں. لوگ اس کے پیش نظر جو ہے نا اس طرح کے جملے لکھ دیا کرتے ہیں. اور خاص طور پر مارکیٹ کے اندر بھی جائیں گے نا تو مارکیٹ کے اندر ہر بندہ جو ہے وہ, ہر دکاندار ایک جیسا نہیں ہوتا, اور اسی طرح ہر کسٹمر, ہر گاہک بھی ایک جیسا نہیں ہوتا. لیکن چونکہ ایک فضا ایسی بن جاتی ہے کہ بھئی قرضہ دے کر تو بعد میں پریشان ہی رہنا ہے, تو اس لیے اس طرح کے جملے لکھ دیے جاتے ہیں. بہرحال ہم اپنے تئیں اپنے آپ کو درست کریں. لوگ کیا کر رہے ہیں, فلاں نے اتنا قرضہ, لوگ پلاننگ کرتے ہیں باقاعدہ بڑی بڑی کہ یار قرضہ لے کر یوں کر لیں گے, یوں کر لیں گے, یوں کر لیں گے. ٹھیک ہے, جیسے آپ نے گلاس کی مثال دی تھی نا, اس وقت میں سوچ رہا تھا کہ ہر ایک چیز کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے. اب مال بردار جو گاڑیاں ہیں اس پر باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ 400 kg کیپیسٹی اس کی ہے, یا اتنے kg ہے, یا اتنا وزن یہ گاڑی اٹھا سکتی ہے. اس سے زیادہ اس پر مال ڈالنا یہ درست نہیں ہوتا. تو بندے کو اپنی کیپیسٹی دیکھنی چاہیے کہ میری کیپیسٹی کتنی ہے, میں قرض کا بوجھ کتنا اٹھا سکتا ہوں اور پھر کتنا اتار سکتا ہوں. اگر اپنی کیپیسٹی سے زیادہ قرض کا بوجھ اپنے اوپر لے لیا جائے تو پھر یاد رکھیں کہ اس کے نتائج درست نہیں ہوتے. دشمنیاں بھی ہو جاتی ہیں, اور معاذ اللہ قتل و غارت گری تک بھی نوبت پہنچ جاتی ہے. اور پھر بندہ ڈپریشن کی کیفیت میں ایسا چلا جاتا ہے کہ معاشرے کے اندر طرح طرح کے واقعات نظر آتے ہیں کہ بندہ خودکشی کی طرف چلا جاتا ہے, بندہ نہ کرنے والے کاموں کی طرف چلا جاتا ہے. تو بہرحال اپنے آپ کو جو ہے وہ قرضوں سے بچائیں. اور اس طرح کے جملے یہ حالات کی وجہ سے ہیں, لیکن ہمیں اپنے حال کو صحیح کرنا ہے. یعنی ہم کسی سے قرضہ لیں تو اس کو وقت پر لوٹا دیں, واپس کریں. بڑی پیاری بات کہی عمران بھی. مجھے یوں ہی جو ہے نا وہ ایک بات کا جو ہے نا وہ ادراک ہے کہ ظاہر سی بات ہے جو جس نے یہ جملے لکھ رکھے ہیں وہ جو میں بات کرنے جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ جہاں اس طرح کی عبارتیں لکھی ہوتی ہیں نا
وہاں پر بھی آپ کو ادھار جہاں لکھا ہوا نا مکمل بند ہے، وہاں بھی مکمل بند نہیں ہوتا، جی ایسا ہی ہے. کچھ لوگوں کو دیا جا رہا ہوتا ہے، جن کا پتا ہے کہ یہ دیں گے، ان کو کیا کر رہے ہیں، ان کو دے بھی رہے ہیں. ان کو یہ بھی سلسلہ کار کیا ہے چل رہا ہے. بہرحال بات وہی ہے کہ اپنی کریڈیبلٹی، اپنا اعتماد، اپنی بات کی پختگی، ہمیں اس کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے، اور بہرحال کچھ احسان بھی کرنا چاہیے. احسان ہے، نیکی ہے، بھلائی ہے، یہ بھی اللہ ہمارے اندر جذبہ جو ہے وہ عطا فرمائے اور ہمیں عافیت اور سلامتی کی عطا فرمائے. اور قرض اگر نہیں ملا تو پھر صبر بھی کر لینا چاہیے. جس نے قرض نہیں دیا اس کے بارے میں غلط باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے. اس پر بھی میں چاہوں گا کچھ گفتگو ہو جائے. بالکل سلمان بھائی، آپ درست فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی سے قرض مانگ رہا ہے اور سامنے والا قرض نہیں دے رہا تو اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہے اور مجھے بلا وجہ نہیں دے رہا. ہو سکتا ہے کوئی اس کے اوپر اور کوئی اس سے گھر کے معاملات ہوں، آگے چل کر اس کے کوئی پلاننگ ہو اس طرح کی جہاں اس نے پیسہ خرچ کرنا ہے. بہت ساری ایسی وجوہات ہو سکتی ہیں. بھی سامنے والے بندے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم جس سے مانگ رہے ہیں آیا کہ وہ اس کے پاس فالتو پیسہ پڑا ہوا ہے. اگر تو فالتو پیسہ ہے پھر تو اس کو قرض حسنہ وغیرہ دینا چاہیے. لیکن اگر نہیں دے رہا تو جس سے ہم قرض مانگ رہے ہیں ہمیں اس کے خلاف بدگمانی بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے. لیکن شریعت نے ہمیں اس بات کی تو اجازت دی ہے کہ ہم کسی سے ضرورت کی بنا پر قرض لیں، لیکن اس بات کی ہمیں ہرگز اجازت نہیں دی کہ ہم کسی کے خلاف بدگمانی کریں. بعض اوقات ہم جو اسیسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں نا ویسے ہوتا نہیں، بندہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتا ہے، لیکن چونکہ ایک معاشرے میں وہ ہمیں لگ رہا ہے جیسے وہ کپڑے جو ہے وہ اجلے ہوئے اس نے پہنے ہوئے ہیں، صاف ستھرے کپڑے ہیں، چہرے پر کیا ہے، اطمینان ہے. جیسے ہم اپنے دینی ماحول میں ویسے اگر ہم بات کریں تو بھی ماشاءاللہ صاف ستھرا امامہ ہے، صاف ستھرے کپڑے ہیں، مناسب جوتا پہنا ہوا ہے، ایک موبائل بھی جناب رکھا ہوا ہے. بھائی ٹھیک ہے، موبائل تو آج کل فقیروں نے بھی رکھے ہوئے، بھیک مانگنے والوں نے بھی رکھے ہوئے، اور کیا کیا موبائل رکھے ہوئے ہیں. تو پھر آگے ایک الگ ڈیبیٹ ہے، اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. تو یہ اسیسمنٹ بعض اوقات ہماری جو ہوتی ہے نا وہ درست نہیں ہوتی. اور ہم جب جو ہے وہ تقاضا کرتے ہیں تو اگلا بندہ اگر اپنی مجبوری بتا رہا ہے تو یہ مجبوری مان بھی لینی چاہیے، نہ کہ بندہ طرح طرح کی باتیں کر کے، اس طرح کی باتیں کر کے اپنے نقصان کرے گا، غیبتیں کرے گا یا اس کی کریکٹر اسیسینیشن کرے گا تو آخر میں جا کے جواب دینا پڑے گا. کیا فرماتے ہیں یاد؟ بالکل ایسا ہے سلمان بھائی کہ کسی کے لیے اپنی طرف سے ذہن بنا لینا یا کوئی ایک تاثر قائم کر لینا یہ ایک بالکل دینی مزاج کے خلاف چیز ہے کہ آپ اس کے لیے یہ بنا لیں کہ یہ مجھے دے ہی دے گا. بعض اوقات یہی ہوتی ہے کہ مجبوری ہوتی ہے یا اس نے آگے اخراجات طے کیے وہ ہوتے ہیں کہ میں نے یہاں دینا، یہاں دینا، یہاں دینا. اچھا اگر سے جو بھی اس کی حالت ہے، لیکن پھر بھی ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم صرف تقاضا کریں. اگر وہ نہیں دے رہا تو ایسے موقع پر ہم اس کے لیے کوئی جملے نہیں کسیں، کوئی اس کے لیے اپنی زبان سے جو ہے وہ برے کلمات نہ نکالیں، بلکہ اچھائی کے ساتھ، خوبی کے ساتھ. دیکھیں نا، جہاں ہمیں احادیث مبارکہ کے اندر قرض دینے کی ترغیب دی گئی ہے وہیں پر قرض کو معاف کرنے کی بھی ترغیب دی گئی. یعنی کہ اچھائی کا جو ہم دیکھتے ہیں نا ہر جگہ پر ہے کہ قرض دینے کے اندر بھی اچھائی کو پیش نظر رکھا جائے، قرض کی ادائیگی کے وقت بھی اچھائی کو پیش نظر رکھا جائے، قرض دینے کے بعد بھی کسی کے لیے تانا نہ دیا جائے کہ بھائی اس نے مجھ سے قرضہ لیا ہوا ہے. ہر جگہ پر ہم دیکھیں تو اسلام نے ہمیں ایک خوبی اور اچھائی کے ساتھ پیش آنے کی تلقین کی گئی ہے. تو یہاں پر بھی اگر کوئی قرض دینے کے بعد قرض کا مطالبہ کرنے کے بعد نہیں دے پا رہا تو ہم نے اس کے لیے کوئی بدگمانی نہیں کرنی بلکہ اچھا ہی گمان کرنا ہے. ہو سکتا ہے کوئی اس کے پیش نظر کچھ اخراجات ہوں. اللہ یہ ہمیں اچھے انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. کالز لیتے ہیں اور میسیجز لیتے ہیں، آگے چلتے ہیں. جی شہریار اتاری چکالہ شریف سے ارگزار ہوں. خاص بھائی سے میری یہ ہے کہ مجھے کلام سنا دے. میں مدینے چلا. مدینے لے جائے جی، ہمیں بھی لے جائے. آمین آمین آمین. جی مجھے وہ کلام سنا دیں وہ سوئے لال اگار پھرتے ہیں. ماشاء اللہ. جی یہ عرض ہے، یہ کلام سنا دیں. سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے. اللہ برکت دے آپ کو. ماشاءاللہ. میں چیز بھی لیتا ہوں. عظیم بھائی کا اسٹوڈیو کلام سنائیں، وہ جو چاہیں چاند کو توڑ دیں. خانپور سے جو ہے وہ میسیج ہے، امنگے جوش پر آئیں، یہ کلام سنائیں. ٹھیک ہے جی. حسان بھائی سے عرض ہے، انشاءاللہ وسطہ روے تیرا سونا حرم، کلام سنائیں. ملتان سے میسیج ہے یہ. ٹھیک ہے جی. ملتان کی تو کیا بات ہے، سبحان اللہ. مدینہ الاولیاء ہے کیا سبحان اللہ. ملتان؟ مدینہ اللہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی. اولیاء کی سرزمین ہے ملتان. سبحان اللہ. آگے چلتے ہیں جی.
کال لیتے ہیں. مجھے یہ کلام سناتے ہیں، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. واہ بھائی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیارے کلام کی فرمائش ہے. کلام سنائے مجھے بلا لو شہ مدینہ، یہ ہجر کا غم ستا رہا ہے. واہ سبحان اللہ. حضرت غوث پاک کی منقبت سنائے، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. ٹھیک ہے جی، کال لیتے ہیں. میرا نام رومان حسن ہے، میں پنجاب سے بات کر رہا ہوں. میرا کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں گزارش ہے کہ مجھے یہ والا کلام سنا دیں. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں میسج ہے کہ ادھار ایک جادو ہے جس کو لینے سے بندہ غائب ہو جاتا ہے، اور ہم آپ کو غائب ہونے سے بچانا چاہتے ہیں. یہ بھی کسی نے لکھ کے بھیجا جی. شجاع آباد، یہ بھی ملتان کے مضافات میں جو ہے واقع ہے شجاع آباد، وہاں سے جو ہے وہ میسج ہے. اللہ برکت دے آپ کو. زین بھائی ہیں لیا سے، اور پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، یہ کلام ان کو سننا ہے. بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، یہ کلام سنائیں. اور یہ دوبارہ ایک اور میسج آیا جی ہمارے پاس، یا رسول اللہ انظر حالنا، یہ کلام سنائیں. ٹھیک ہے، اللہ برکت دے آپ کو. حسان بھائی کچھ کلام شامل کریں. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا شفیع امم للہ کر دو کرم، یا شفیع امم للہ کر دو کرم، شالا وسدار تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم، ہم غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم، ہم غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم، شالا وسدار تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم. اور منتشر ہے شالا وسدار
सारवे तेरा सोहना हरम तेरा सोहना हरम और हाज़री हो नियाज़ी की दरबार में जिंदगी हो बसर ज़िक्र से कार में जिंदगी हो बसर ज़िक्र से कार में आते जाते रहे तेरी चौखट पे हो आते जाते रहे 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 तेरी चौखट पे हो शाला वसदार वे तेरा सोहना हरम तेरा सोहना हरम। क्या बात है हसन भाई, माशाल्लाह। पढ़ें और पढ़ें, इतनी सारी फरमाइशें। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे बुला लो शहे मदीना ये हिज्र का गम सता रहा है मुझे बुला लो मुझे बुला लो शहे मदीना ये हिज्र का गम सता रहा है मैं दर पे आऊं यही तो अरमान दिल में तूफान मचा रहा है मैं दर पे आऊं यही तो अरमान दिल में तूफान मचा रहा है सहना दुश्वार ये जुदाई मेरी हो दर तक शहारसाई है सहना दुश्वार ये जुदाई मेरी हो दर तक शहारसाई नहीं भरोसा है जिंदगी का ये दिल मेरा डूबा जा रहा है और सबा जो ठहरा
غم زدہ کا سلام کہنا، صبا جو پھیرا گوکوے جانا، تو غم زدہ کا سلام کہنا، یہ عرض کرنا، یہ عرض کرنا، غریب اتار کب مدینے کو آ رہا ہے، مجھے بلا لو شہ مدینہ، یہ ہجر کا غم ستا رہا ہے۔ مرحبا، ماشاءاللہ۔ نگران شورا کا ویڈیو پیکیج ہے ہمارے پاس، آئیے دیکھیے کیا فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں کسی سلطنت کا بادشاہ ایک روز اپنے شاہی دورے پر گھوم رہا تھا۔ جب واپسی ہو رہی تھی اس کی، تو قریبی اس کی نظر ایک فقیر پر پڑی، بڑی مطلب غربت اور فقیری کی اس کی کیفیت نظر آ رہی تھی۔ بادشاہ نے کہا بابا تمہیں جو چاہیے مجھے بتاؤ، میں دوں گا۔ یہ سن کر فقیر کی ہنسی نکل گئی۔ بادشاہ نے کہا تمہیں جو چاہیے بتاؤ میں دوں گا۔ فقیر ہنس پڑے تو بادشاہ کو بہت برا لگے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ اس میں ہنسی کی کیا بات ہے، اپنی خواہش بتاؤ، میں تمہیں ابھی مالا مال کر دیتا ہوں۔ فقیر نے کہا بادشاہ سلامت، آفر تو آپ نے بڑی زبردست کی ہے، کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ میری ہر خواہش پوری کر سکتے ہیں؟ بادشاہ بولا میں بادشاہ ہوں، میرے پاس کمی نہیں ہے، خزانوں کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، تو مانگ تو تجھے چاہیے کیا؟ کہ بادشاہ نہیں کر سکتے۔ بادشاہ کو تھوڑا اور ہوا، مطلب مانگو اب تو میں تمہیں دوں گا، کیا چاہیے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کو اتنا ہی اپنے کہنے پر ناز ہے تو فقیر نے ایک پیالہ نکالا اور بادشاہ کو کہا یہ پیالہ بھر دو۔ اب پیالہ آپ نے کشکول دیکھا ہوگا کالے کلر کا جو عموماً نظر آتے ہیں، اس طرح کا اس نے پیالہ نکالا، اس کو کشکول کہتے ہیں، اور کہا کہ ٹھیک ہے بادشاہ اس کو بھر دو۔ اب بادشاہ بولا یہ پیالہ باتیں کر رہا ہے میں کیا دے سکتا ہوں، پیالہ نکالا۔ اس نے اپنے وزیر کو بولا ایک تھیلی اس میں ڈال دے۔ وزیر نے تھیلی کھولی، اس کے پیالے میں ڈالا، دیکھا پیالہ خالی۔ وزیر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، پیچھے چلے کدھر گئے؟ نیچے کوئی لگایا ہوا تو نہیں ہے، تھیلا لگا دیا اور پیالے کے نیچے، اور پتا چلے نیچے سے نکل گیا، پیندا دوبارہ اوپر آ گیا آٹومیٹک۔ دیکھا تو ایسا تو کوئی سسٹم تھا نہیں، پیالہ تو ہاتھ میں۔ بادشاہ نے کہا دوسری تھیلی ڈال، دوسری تھیلی ڈالی، خالی پیالہ، پھر خالی۔ اسے اور تھیلیاں منگوائی، اور تھیلیاں لے کر آؤ، اور تھیلیاں آئیں، تیسری ڈالی، پیالہ خالی، چوتھی ڈالی، پیالہ خالی، یہ تھیلیوں پہ تھیلیاں ڈالے، پیالہ خالی۔ بادشاہ کو اور مطلب کہ اچھا بادشاہ تو دلال آیا کہ یہ میرے تھا کیا مذاق لگا کر رکھا ہے، موتیاں لے آؤ، بورے لے آؤ موتیوں کی، اور موتیوں کی بوری آ گئی، اب بوری خالی کی، پیالہ خالی۔ بادشاہ پریشان ہو گیا رہا۔ بادشاہ بولے میں تیرا پیالہ بھر کے ہی دم لوں گا۔ دوپہر ہو گئی، صبح سے پیالہ بھرائی کو نام ہی دے رہا، اور وہ فقیر بھی کھڑا ہوا بھرو۔ بادشاہ ڈالے جا رہا ہے پیالہ خالی، بادشاہ ڈالے جا رہا ہے پیالہ خالی۔
خزانوں کے خزانے نکال دیے، بعد پیالہ خالی، شام ہو گئی، بادشاہ تھک گیا، پیالہ خالی کا خالی۔ جب شام ہوئی اور پیالہ بادشاہ تھک گیا نا، اب بادشاہ کی ٹھکانے پر آئی۔ اب بادشاہ کی کیا آئی؟ بادشاہ بولا ہو نہ ہو یہ کوئی پہنچا ہوا آدمی ہے۔ بادشاہ آگے بڑھا، اس کے ہاتھ چومے، معافی مانگی، حضور مجھ سے بھول ہو گئی، میں سمجھ گیا کہ اس میں کوئی راز ہے۔ اب صبح سے لے کر شام ہو گئی، پیالہ بھرنے کو نہیں دے رہا، راز کیا ہے یہ تو بتا دو، یہ پیالہ ہے کیا؟ فقیر نے کہا بادشاہ سلامت، یہ پیالہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ انسان کی خواہشوں کا پیالہ ہے۔ کس کا پیالہ ہے؟ یہ انسانی خواہشات کا پیالہ ہے، اس کو جتنا بھی بھرو یہ خالی کا خالی رہے گا۔ ایک خواہش پوری کرو گے، دوسری پوری کرو گے، تیسری پوری کرو گے، چوتھی خواہش کھڑی ہو جاتی ہے۔ آپ اپنی خواہشات کا پیالہ بھر نہیں سکتے، آپ یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ پورا ہو گیا بس ختم۔ اللہ ہمیں خواہشات کی پیروی سے بچائے اور اللہ پاک ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ کچھ کالز ہیں ہمارے پاس، ان کو مزید شامل کرتے ہیں۔ جی میں نظام رضوی بول رہا ہوں۔ قرض کے بارے میں یہ کہوں گا کہ کچھ لوگ جیسے کہ کسی دکاندار کے پاس سے پہلے 5,000 کا ادھار لیں گے، پھر اسے لوٹا دیں گے، پھر دوسری بار آتے ہیں پھر 10,000 کا ادھار لیتے ہیں، اسے بھی لوٹا دیں گے، پھر تیسری بار کیا کرتے ہیں کہ 20,000 کا سامان لے لیتے ہیں اور پھر جو ہے کتنے مہینوں تک دکھائی نہیں دیتے، یعنی گلی بدل لیتے ہیں۔ اس طرح بھی لوگ کرتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیے گا، جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ جی عبدالرحیم بھائی روشنی ڈالیں۔ بالکل سلمان بھائی، یہ جس طرح امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ کسی شخص نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ ادھار لیا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ ایک دفعہ کہیں سے تشریف لے جا رہے تھے تو اس شخص کو دیکھا جس نے قرض لیا تھا، تو وہ گلی بدل کر چلا گیا۔ تو امام اعظم علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اس کو بلاؤ، اسے پوچھو کہ کیا معاملہ ہے۔ جب وہ سامنے آیا تو اس نے کہا کہ حضور، اس کا خلاصہ واقعے کا کہ میں نے آپ سے چونکہ قرض لیا تھا اور میں قرض آپ کا دے نہیں پا رہا ہوں، تو جس کی وجہ سے مجھے آپ کا سامنا کرنے کی شرمندگی ہو رہی ہے اور میں راستہ بدل رہا ہوں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اگر واقعی ایسا ہے تو میں، چونکہ میری وجہ سے تمہارے دل کے اندر جو ہے وہ ایک شرمندگی پیدا ہو رہی ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے تمہیں قرض معاف کرتا ہوں، تو اور قرض بھی معاف کرتا ہوں اور اس قرض کا کوئی تقاضا نہیں کروں گا۔ تو اس شخص نے پھر اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کیا اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا بھی شکر ادا کیا کہ آپ کا بہت شکریہ۔ تو اگر کوئی شخص قرضہ لے کر بھاگ جاتا ہے یا راستہ بدل لیتا ہے، یہ بہت بری بات ہے، لیکن اگر کوئی شخص قرضہ لے کر جا رہا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ اس نے قرضہ لیا یا ہمیں دیکھ کے راستہ بدل لے گا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اوپر تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھیں۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ جس نے قرضہ لیا ہوا ہے، ہلکا ہاتھ ہم رکھیں گے یا ہلکا ہاتھ وہ رکھیں؟ ہم ایک تو پیسے لے گیا، ایک 30,000 روپے کا بیچارے کریانے والے کی دکان سے سامان بھی لے گیا ہے، اوپر سے جو ہے نا وہ نظر بھی نہیں آ رہا، اور نظر آیا اب اس نے کیا کر لیا، رستہ ہی بدل لیا۔ تو رحم اس کو کرنا چاہیے یا یہ بیچارہ رحم کرے جس نے دیا ہوا؟ اس میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات یہ کہ سامنے والا واقعی جس نے قرضہ لیا ہوتا ہے وہ ایسی کنڈیشن میں ہوتا ہے کہ فی الفور ادا نہیں کر پاتا۔ ایسی واردات مجبور بندہ کم ہی کرتا ہوگا کہ مطلب اگر آپ نکالیں تو بالکل۔ ہمیں جو ہے نا وہ، اب مجھے میرے بچپن کی جو ہے ایک بات یاد آ گئی، یعنی یوں کوئی تھا، اب کون تھا، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، پر کوئی تھا، تو اس کے بارے میں یعنی یہ وہ ہوا تجربہ، مطلب کہ پہلے کیا کیا، اتنے پیسے لیے دوبارہ، یعنی ہماری ماں سے، مطلب ایک خاتون تھی وہ آئی، انہوں نے پیسے لیے اور غالباً 250 روپیہ تھا یا کتنا تھا، یعنی یہ میں اب اپنے بچپن کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، 1998 96 کے بیچ کی جو ہے نا یہ بات ہوگی بارہ۔ تو وہ کچھ پیسے لیے، وہ بالکل واپس کر دیے، پھر وہ لیے، پھر واپس کر دیے، اور پھر جب تیسری دفعہ لیے نا تو پھر وہ مطلب معاملہ آگے پیچھے ہو گیا۔ تو وہ ایسے گھر میں جو ہے نا وہ بات ہوئی، تو جو ہے وہ تو گھر میں جو ہے نا وہ ہماری غالباً تائی تھیں، انہوں نے تائی جان نے کہا کہ یہ تو میرے پہلے دشنا سی کہ بھئی یہ خاتون جو ہے وہ پیسے لینے آئی ہے تو مجھے پہلے بتانا تھا، تو میرے ساتھ بھی کیا کیا ہے، ایسا ہی کیوں ہی کیا ہے کہ پہلے 2 مرتبہ تھوڑے تھوڑے پیسے لے کے کیا کیے ہیں، ٹائم پر واپس کیے ہیں،
اب تیسری مرتبہ کیا کیا ہے وہ مطلب بڑی رقم لے کر کے اب کیا یعنی بعض اوقات وہ دیکھا جاتا ہے نا سلام بھائی اعتماد اپنا بحال کروا لیتے ہیں ایک دو دفعہ دینے کے بعد لیے دیے اعتماد بحال ہو گیا اب بڑی رقم لی اور لے کر غائب ایسے بالکل نہیں کرنا. اس طرح کا کاروبار کے اندر بھی ہوتا ہے سلمان بھائی. بعض لوگ انویسٹ کرتے ہیں اپنے پیسے کو اور جہاں پر انویسٹ کرتے ہیں تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پروفٹ بہت زیادہ دے رہے ہوتے ہیں. اب جائز طریقہ ناجائز طریقہ اس پر تو ابھی ہم بات نہیں کر رہے ظاہر ہے. تو بہرحال پیسہ کہیں لگا دیا اور اس لگانے والے کو لینے والے نے پروفٹ بہت زیادہ دے دیا. اچھا اتنا پروفٹ دیا کہ بندہ خوش ہو گیا, اچھا ارے واہ بھائی اتنے پیسے پہ اتنا مل رہا ہے, چلو اتنا کچھ مجھے جو ہے وہ اگر کہیں پر شراکت داری کی ہے جو بھی معاملات ہیں زیادہ پیسے مل رہے ہیں, عام جگہوں سے زیادہ پروفٹ وہ دے رہا ہوتا ہے تو بندے کی انٹرسٹ اس کا بڑھ جاتا ہے, دلچسپی بڑھ جاتی ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جتنا اس نے فائدہ دینا ہے وہ ایک مہینے دیتا ہے, دوسرے مہینے دیکھا ہے, یہاں تک کہ سنا ہے کہ 4-6 مہینے تک وہ ملتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کے بعد بھی کمپنی لاس میں چلی گئی, اس کے بعد جی کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے, اس کے بعد کیا ہے جی پروفٹ ہی نہیں ہو رہا ہے. ایسے بیسیوں کیسز ہیں جو سوشل میڈیا پر بھی موجود ہیں, ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں. رکن شورا عبدالحبیب بھائی ان کی صحبت الحمدللہ حاصل ہوتی ہے تو کئی دفعہ رکن شورا نے ارشاد فرمایا اور بڑی پتے کی بات ہے, ہمارے ناظرین بھی اس کو سن کر اپنے پلے باندھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں کبھی نقصان نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا کہ کسی بھی معاملے کے اندر اگر آپ کو آؤٹ آف باکس پروفٹ مل رہا ہو, آؤٹ آف باکس اگر آپ کو بینیفٹ کہیں بھی مل رہا ہو تو چوکنے ہو جانا چاہیے, ہوشیار ہو جانا چاہیے. بھائی ایک چیز معاشرے کے اندر چل رہی ہے اس کا ایک طریقہ ہے, لیکن آپ کو اس طریقے سے ہٹ کر یا اس سے الگ انداز کے اندر مل رہا ہے تو سمجھ جانا چاہیے کہ یہاں پر کچھ غلط ہے, یہاں پر دال میں کچھ کالا ہے. تو جہاں پر بھی لین دین کے معاملے میں, تعلقات کے معاملات کے اندر, اسی طرح محلے میں, سوسائٹی میں, کاروبار میں, کسی بھی چیز کے اندر اگر جو ہے نا وہ آؤٹ آف باکس بندہ جاتا ہے, نارمل طریقے سے ہٹ کر اگر آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ ملتا ہے تو وہ فائدہ وقتی ہو سکتا ہے جو بڑے نقصان کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے. اللہ بچائے, اللہ حافظ. لہٰذا تھوڑا سا ہوشیار رہیں. مرحبا. حسان بھائی آپ کچھ فرما رہے تھے. قرض لینے کے حوالے سے بات چل رہی ہے. ہمارے یہاں پر علاقے میں ایک مذہبی شخصیت کہلانے والی ایک تشریف لائے تھے کچھ عرصے کے لیے. انہوں نے بھی اس طرح کا معاملہ کیا کہ پہلے دکانوں سے کچھ نہ کچھ مال لے لینا اور پھر واپسی کر دینا. پھر کچھ عرصے کے بعد وہ اچانک غائب ہو گئے. ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو نہیں ہوا, تو کسی نے کسی کو اظہار کیا کہ یار میرے اتنے پیسے ان پہ نکلتے ہیں. تو جب دیکھا گیا تو علاقے کے اندر کوئی ایسی دکان نہیں تھی جس سے حضرت نے قرضہ نہیں لیا ہوا تھا. توبہ, لا الہ الا اللہ. اور وہ بظاہر مذہبی شخصیت تھے. اب ایسے معاملے میں مذہبی بندے کو قرض لیتے وقت کن کن چیزوں کو احتیاط کرنی چاہیے, اس پر اگر آپ کچھ فرمائیں. یہ دیکھیں لبادہ اوڑھ کر وہ ہے لباس خضر میں یہاں ہزاروں راہ زن بھی کیا ہیں پھرتے ہیں, جینے کی خواہش ہے تو پہچان پیدا کر. یہ بہروپیے روپ دھار لیتے ہیں. بہروپیہ کا کیا کرتا ہے وہ ہوتا نہیں, لیکن روپ کیا کر لیتا ہے, دھار لیتا ہے. تو بات وہی عمران بھائی کی ہے کہ ہمیں بھی جو ہے وہ کچھ پہچان ہونی چاہیے. میں اور بندے کو جانتا ہوں سلمان بھائی جی, یہ جو انہوں نے معاملہ پیش کیا نا, بیان کیا, تو جب اس نے یہ معاملہ کیا اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی, لیکن جب اس نے فراڈ کر دیا, اب پتہ نہیں فراڈ کیا یا اس کی طرف سے ہو گیا یا وہ خود آزمائش میں آ گیا, بہرحال حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے. اس کے بعد اس نے داڑھی رکھ لی, یعنی اب وہ مذہبی بن کر اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے. اب جس کو بھی دکھایا جاتا بھی یہ آدمی ہے, کہتا ہے یار اس نے ایسا کر دیا. وہ جو ہمارے بڑے کہتے ہیں نا کہ داڑھی والا چور نہیں ہوتا, چور نے داڑھی رکھ لی ہوتی ہے. جی, تو ان چیزوں پر ہمیں بھی غور کرنا چاہیے. اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. اگر اللہ نے دینی تشخص دیا ہے تو اس کا بالکل پاس رکھنا چاہیے, لحاظ رکھنا چاہیے. اور میں یہاں ایک جو پوائنٹ ہم لے کر کے چلے تھے وہ یہ ہے, بہروپیوں سے خبردار رہنا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2 جو ہم پوائنٹ لے کر کے چلے تھے, نظام بھائی کی جو کال تھی کہ لوگ رستہ بدل لیتے ہیں, یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھانے سے منع فرمایا اس کا جس کے اوپر قرض تھا, اللہ جس کے اوپر دین تھا. حضور نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت. نیکی پرانی نہیں ہوتی, گناہ بلایا نہیں جاتا, اور جو قرض ہے یہ مرتا نہیں.
تو قرض تو یہ وہ ادھار قرض یہ وہ بوجھ ہے کہ جو مرنے کے بعد بھی نہیں اترے گا. اللہ کی پناہ ہے, اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی کا عطا فرمائے. بالکل ایسا جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. یہ رستہ بدل لینے والی بات جو ہے نا وہ میں اس پر جو ہے نا وہ عرض کر رہا ہوں, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. یہ اس طرح کا کوئی کام بننے پہ کوئی کرائسس آ گیا ہے کہ وہ پے نہیں کر سکتا, تو اس کا طریقہ بھی یہ ہے کہ مارکیٹ سے غائب نہ ہو جائے, رستہ بدلنا شروع کر دے گا. تو یہ تو پھر جو ہے نا وہ لوگوں کے ذہن میں بدگمانی بھی ہے کہ پیسے لے کے ابھی غائب ہی ہو گئے. تو غائب ہونے کی بجائے حالات کا سامنا کرے, اگر یہی بتا دے بھی میں پریشان ہو گیا ہوں, مجھے نقصان ہو گیا ہے, بیماری میں کچھ ہو گیا ہے, یا کچھ جو بھی پرابلم ہے وہ آپ سامنے والے بندے کو بتائیں گے, وہ اس کو ریئلائز بھی کرے گا. اور پھر بد اخلاقی والا مزاج بھی نہ اپنائیں کہ تم سے قرض کیا لے لیا, تمہاری تو مطلب بات کرنے کا انداز بدل گیا, تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو, میں کوئی بھاگ تھوڑی رہا ہوں, کوئی کہیں جا تھوڑی رہا ہوں, بھائی دے دیں گے تمہارے پیسے دے دیں گے, کوئی مر تھوڑی گیا ہوں, بھائی مر بھی گیا تو بھی تمہارے پیسے دے دوں گا, ذرا صبر تو کرو. ایک تو آپ دیکھیں سامنے والے سے پیسے لیے ہوئے, اس کا حق جو ہے نا وہ دبایا ہوا ہے, واپس جو ہے وہ کرنے پر نہیں, اور اوپر سے ساتھ میں اس طرح کی باتیں بھی جو ہے چل رہی ہیں. تو ان دونوں چیزوں کو جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا. یاز بھی کیا فرماتے ہیں؟ بالکل ایسا ہے, بعض اوقات جب بندہ قرض دے رہا ہوتا ہے نا سلمان بھائی, تو آگے اس کے اپنے اخراجات فکس ہوتے ہیں کہ اب وہ سامنے والا تو تقاضا کر رہا ہے قرض کا کہ بھئی مجھے قرض دے دو, اب وہ دے بھی دیتا ہے اس کو, اور یہ کہہ کر کے دیکھیں میں نے آگے آنے والے 3 مہینے کے بعد نا میں نے یہ ادھر لگانے, پہلے بتا بھی دی اپنی پریشانی اس نے کہ دیکھیں یہ میرے ساتھ ایک پرابلم ہے جو 3 مہینے کے بعد آنی ہے, اگر آپ کو ابھی ضرورت ہے آپ لے لیں, لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ 3 مہینے سے پہلے. تو وہ تو کہتا ہے مطلب لیتے وقت جو لینے والا ہوتا ہے وہ ایسا یقین دلا رہا ہوتا ہے کہ بس آپ مجھے دیں اور اگلے مہینے آپ کو مل جائے, اور ڈیٹ بھی بتا رہے ہوتے ہیں باقاعدہ کہ 10 تاریخ کے اندر یا 15 تاریخ کے اندر میں دے دوں گا. لیکن ایسا ہوا ہے, اور مجھے ذاتی تجربہ بھی رہا اس کا سلمان بھائی, کہ دیے اس وجہ سے دیے کہ چلیں ان کے اوپر ایک مشکل آن پڑی تھی, خیر خواہی کا جذبہ دین اسلام نے ہمیں کہا کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا جائے, اس کو دیے اس لیے دیے کہ وہ اس ضرورت کے موقع پر خرچ کرے. لیکن ہوا کیا, وہ 10 تاریخ بھی گئی, وہ 20 تاریخ بھی گئی, وہ پورا مہینہ چلا گیا. لیکن اب آپ دیکھیں کہ وہ بعض اوقات جواب بھی نہیں دے رہے ہوتے میسیجز کو, گلی بدلنا بھی الگ بات ہے, میسیج کے جواب نہیں دے رہے ہوتے, کالز نہیں اٹھا رہے ہوتے. اب ایسے کے اندر وہ سامنے والے کی جو شخصیت ہے وہ کتنی ڈیمیج بھی ہوتی ہے, اس کا جو ایک تاثر وہ کتنا غلط جاتا ہے. دوسرا آپ اگرچہ لے کر کے وہ بیٹھ گئے, بعض اوقات یہ بھی ہوا ہے کہ میرے ساتھ تو یہ زیادہ تجربہ یہ ہوا ہے کہ دیے ہیں وہ آج تک نہیں ملے. تو اب آپ بتائیے کہ آپ نے ان پیسوں سے اپنی دنیا تو بنا لی لیکن اپنی آخرت تو تباہ کر دی نا, وہ آپ کی لازم تو تھا اس کی ادائیگی. تو لہٰذا ایسے کے اندر گلی کو بدل لینا نہیں چاہیے, بلکہ آپ سامنے والے کو حوصلہ دیں کہ بھائی میں دے دوں گا, یا میں کہیں جا نہیں رہا, میں آپ کو پیش کر دوں گا. مطلب آپ سامنا کریں اس کا, آگے نہیں, فرار نہ ہو ایسے. اور اپنی جو ٹون ہے, اپنے جو الفاظ ہیں, اپنی گفتگو کا طریقہ ہے, یہ بھی حسن اخلاق پر مبنی رکھیں. اس پر بھی کچھ عمران بھائی؟ جی بالکل, دیکھیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا, عزت مسلمان کا احترام کرنا, دوسروں کو عزت دینا, یہ تو اسلام کا حسن ہے اور ہماری تعلیمات بھی ہیں, اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. اور اگر اس طرح کے معاملات ہیں, میں آپ کو قرآن کریم کی طرف لے کر جاتا ہوں جہاں پر طلاق کا بیان قرآن کے اندر موجود ہے نا, اور طلاق دے دی جائے, طلاق دینے کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا, وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ, کہ اب ایک دوسرے پر مہربانی کرنا نہ بھولنا. ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ طلاق ہو گئی, اب دونوں خاندان ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں. جو پہلے میاں بیوی تھے اب وہ جدا ہو گئے, اب ایک دوسرے کے دشمن بن گئے. اب نہ جانے کون کون سی باتیں جو ہے وہ نکالتے ہیں, کیسے کیسے الزامات, تہمتیں, معاملات, غیبتیں, یہ سب شروع ہو جاتی ہیں. لیکن قرآن کیا کہتا ہے, لا تنسبوا الفضل بینکم, کہ اب طلاق ہو گئی ہے, اب تمہارا ایک ساتھ رہنا ممکن نہیں رہا, تو اب تم نے ایک دوسرے پر فضل کرنا ہے, مہربانی کرنی ہے. یعنی ہم اگر دیکھیں تو اسلام یہ بتاتا ہے کہ اب اگر کسی کا ذکر کرنا ہے, شوہر نے اپنی سابقہ بیوی کا ذکر کرنا ہے تو بھلائی کے ساتھ کرے, بیوی نے اپنے سابقہ شوہر کا ذکر اگر کرنا ہے تو بھلائی کے ساتھ ہی کرے. تو جہاں اتنے بڑے معاملات میں اسلام ہمیں حسن تدبیر کا حکم دیتا ہے, اچھے الفاظ کا اور حسن اخلاق کا حکم دیتا ہے, تو یہ قرض تو اس کے سامنے کوئی بھی چیز نہیں ہے. لہٰذا اگر قرض لیا ہے تو بہرحال
اب دینے کا وقت آ گیا ہے. بعض اوقات قرضہ لیتے وقت لڑائیاں ہو جاتی ہیں, جھگڑے ہو جاتے ہیں کہ سامنے والا دے نہیں رہا ہوتا, اس کو ضرورت ہو رہی ہوتی ہے, اب آپس میں اختلاف ہوتا ہے, معاملہ جو ہے وہ جھگڑے پر پہنچ جاتا ہے. کرائے پہ کوئی دکان دی ہوتی ہے, اب مالک جو ہے وہ کرایہ لینے پہنچا ہوا ہے, دکاندار کرایہ دار دے نہیں رہا ہوتا. اب اس میں کیا ہوتا ہے, شور شرابہ کر کے مارکیٹ کو جمع کر لیا جاتا ہے. اب اس میں دکاندار کی بھی عزت خراب, مالک کے بھی معاملات لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک دوسرے پر مہربانی, ایک دوسرے کا خیال کرنا, دوسرے کی عزت کرنا, احترام کرنا, یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے. اور یاد رکھیں کہ ہم جیسا برتاؤ لوگوں کے ساتھ کریں گے نا, ہماری راہوں میں پھر ویسی ہی چیزیں ہوں گی. ہم جیسا لوگوں کے ساتھ برتاؤ کریں گے, لوگ ہمارے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کریں گے. ہم کسی پر مہربانی کریں گے, مہربانی کرتے وقت نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے کہ آخرت میں مجھے اللہ ثواب عطا فرمائے, میرا رب مجھ سے راضی ہو. لیکن اس کے ضمنی فوائد کے اندر یہ بھی ہے کہ آپ کی دنیا بھی بہتر ہوا کرتی ہے. اللہ فکر عطا فرمائے. حالات کو فیس کریں, ان کا مقابلہ کریں, اور غائب ہو جانا, جواب نہ دینا, یہ اچھے لوگوں کی نشانی نہیں ہے. اور یاد رکھیے, غائب ہو جانے سے, جواب نہ دینے سے قرض معاف نہیں ہوگا. اور قرض لے کر کے دبا لینا, واپس نہ کرنا, جس طرح غائب ہو جانا, رستے بدل لینا, موبائل نمبر بند کر دینا, یا نمبر چینج کر لینا, یا ملک چھوڑ کے چلے جانا, اس سے وہ ختم نہیں ہوگا. اگر کوئی ایسا کرتا ہے نا سلمان بھائی, وہ کبھی بھی پھر اپنی زندگی میں بڑی پرابلم کو فیس نہیں کر پائے گا. جب بھی اس پر پرابلم آئے گی تو وہ چھپنے کے جو ہے نا وہ جگہ ڈھونڈے گا, بھاگنے کے راستے ڈھونڈے گا. تو وہ کہا جاتا ہے کہ پرابلم جو ہے وہ پرابلم کسی پر آتی ہے تو کسی کو بڑا بنا جاتی ہے, کسی کو جو ہے وہ چھوٹا بنا جاتی ہے. تو پرابلم فیس کریں, اس سے بڑے تجربات ملتے ہیں. نہ بھاگنے سے ختم ہوگا, نہ چھپنے سے معاملہ ختم ہوگا. یہ تو بندہ دے گا تو ہی سبکدوش ہو پائے گا. اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے, اور جو اسلام کی مطابق تعلیمات ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. کال لیتے ہیں. سلمان بھائی, عرض یہ ہے کہ اگر کوئی قرض مانگے اور کہے کہ 33 تاریخ کو واپسی کر دوں گا, قرض اس کو دینا چاہیے یا نہیں, یہ بھی بتا دیں. اس کا جواب تو آپ سے ہی لینا چاہیے کہ آپ کو, اگر میں بولوں کہ آپ مجھے جو ہے نا وہ 10 لاکھ روپیہ دے دیں اور میں 33 تاریخ کو آپ کو دے دوں گا, تو آپ مجھے دیں گے یا نہیں دیں گے. تو کال کس کی ہے, چونکہ مجھے اندازہ ہو گیا ہے, تو اس لیے میں نے جو ہے نا یہ بات بھی ساتھ میں کہی ہے. یہ ایسی بات کریں گے تو دینے والا, اس نے اگر دینے کی نیت بھی کی ہوگی تو بھی نہیں دے گا, یا اس کا دینے کا ذہن ہوگا تو بھی نہیں دے گا. تو یہ ایسے غیر سنجیدہ انداز ہے, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. جی کال لیتے ہیں. میں نے ایک دوست کو ادھار دیا ہوا ہے, تو اب میں اس سے مانگتا ہوں تو مجھے کہتا ہے میں نے کوئی پیسے پوسے نہیں دینے, جا میرے پہ پرچہ کروا دے, مجھے تھانے کے اندر کروا دے, جو مرضی کروا دے, میں نے پیسے نہیں دینے. تو قاضی صاحب اس موضوع پہ کیا کہنا چاہیے اس کو؟ نہیں, ایسے نہیں کہنا چاہیے, اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے. پیسے اگر کسی سے لیے ہیں تو بالکل واپس کرنے چاہیے, پورے واپس کرنے چاہیے, وقت پر واپس کرنے چاہیے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے پاس جو ہے وہ یہی ہیں کہ ہم بر وقت جو ہے وہ رقم واپس کریں. اور دوسری بات یہاں یہ بھی یاد رکھیں, جو کسی کا 3 پیسے قرض کسی کے دبائے گا تو 700 مقبول با جماعت نمازیں اس کے عوض میں قیامت میں دینی ہوں گی. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ پیسوں کے اوپر یہ ہے, اور اگر روپے ہیں اور یوں اس طرح سے بندہ کر جائے. اور ایک اور بات یاد رکھیں کہ اگر کسی کا ہم قرضہ واپس نہیں کر رہے تو وہ تو اس کو تو روزانہ صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے, وہ تو فائدے میں گیا. نمبر 2 جو یہاں بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر بندہ یہ سو بھی رہا ہے نا تو بھی اس کے نامہ اعمال میں گناہ جو ہے یہ لکھا جا رہا ہے. تو کیوں ایسا کام کریں ہم, کہ جس سے سوتے ہوئے بھی کیا ہے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جا رہا ہے. اور تیسری بات یہاں یہ بھی ہے کہ جو اس طرح کی باتیں کرے گا تو یہ اگر مر بھی جائے گا نا تو بھی قرض تو کیا ہے اس کے وارثوں کو واپس کرنا ہی ہوگا. میت کے مال کے جو حقوق ہیں ان میں سے پہلا حق تو تجہیز و تکفین کا ہے, یعنی اس کو کفن دفن کیا جائے گا میت کے مال میں سے رقم لے کر کے. اگر کوئی اور کرنے والا نہیں ہے یا نہ کوئی نہیں کر رہا تو اس کے مال میں سے لے کر کیا جائے گا. اور پھر دوسرا حق یہاں پر یہ ہے کہ جو جن کا ادھار اس نے واپس کرنا ہے قرض ہے, ان کا قرض جو ہے واپس کیا جائے گا. اچھا, پھر اسلام کی آپ روشن اور حسین تعلیمات آپ دیکھیں کتنی پیاری ہیں کہ اگر قرض لینے والے لوگ کیا ہیں زیادہ ہیں,
یعنی اس نے جو پیسہ دینا ہے، جو قرض میں اس نے لیا ہوا ہے، وہ جو اس نے واپس کرنا ہے وہ زیادہ ہے، اور جو اس کا اپنا ایسٹ ہے وہ کم ہے. تو اب اس کا بھی اسلام نے کیا کیا ہے، ایک طریقہ بیان کیا ہوا ہے. جب آپ کتاب الفرائض پڑھتے ہیں تو اس میں یہ ساری باتیں جو ہے وہ بیان ہے کہ کس طریقے سے ان کا حساب کر کے یا کیا نظام ہے جس کے تحت ان کا قرض جو ہے وہ واپس کیا جائے گا. اللہ پاک ہمیں عافیت عطا فرمائے. اور یہ بے باکی والا انداز ہے، ایسا انداز ہمارا نہیں ہونا چاہیے. اگر دینے میں تاخیر ہو رہی ہے، لینے والے کو بھی اچھے طریقے سے تقاضا کرنا چاہیے. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس حوالے سے بھی جو ہے وہ تعلیمات ہیں کہ لینے میں جو جس نے قرض لینا ہے وہ تقاضا کرنے میں کیا کرے، نرمی کرے. اور آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت زید بن ثانہ جب جو ہے وہ آئے تھے، اور آ کر کے جب انہوں نے مدت ایک تو جو طے تھی اس مدت سے پہلے آ گئے، نمبر 2 پہلے آنے کے بعد پھر جو ساتھ میں بات کی کہ اے آل عبد المطلب تمہارا کام یہ ہے کہ تم جو ہے وہ ادھار لیتے ہو پھر وقت پر جو ہے واپس نہیں کرتے، معاذ اللہ. اور یہ سب کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جو ارشاد فرمایا وہ کیا تھا، وہ یہ تھا. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو جلال آ گیا کہ رسول خدا کی بارگاہ میں اس طرح کا جو ہے وہ انداز، اور آپ نے جو ہے اپنی تلوار کی طرف جو ہے وہ ہاتھ بڑھایا. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس روایت کا مضمون یہ ہے کہ تمہیں چاہیے کہ تم اسے حسن تقاضا کا طریقہ بتاتے کہ تقاضا کرنے کا یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، اچھا طریقہ یہ ہے، اور مجھے یہ کہتے یا رسول اللہ اسے جو ہے وہ آپ عطا فرما دیں. تو یہ اگر انداز اچھے ہوں گے، کردار اچھا ہوگا تو پھر فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ. بالکل ایسا ہی ہے سلمان بھائی، درست فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرضہ دیتا ہے تو قرضہ دینے کے بعد جس نے قرضہ لیا ہے نا جی اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ قرضہ ادا کرے. جی جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ایک روایت بیان فرمائی ہمارے عمران بھائی نے کہ جو شخص قرضہ اس نیت سے لیتا ہے کہ میں اس کو ادا کر دوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر فرما دیتا. جی اچھا، اسی طرح اگر کوئی شخص قرضہ نہیں دیتا تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ قرضہ ادا کر سکتا ہو، اور قرضہ بغیر قرض خواہ کی مرضی کے اگر ایک گھڑی بھی تاخیر کرے گا تو وہ شخص گناہ گار ہوگا اور ظالم قرار پائے گا. جی پھر چاہے فرمایا کہ وہ روزے رکھے یا سو رہا ہو اس کے ذمے گناہ لکھا جاتا رہے گا، یعنی گویا کہ ہر حال کے اندر اس کے گناہوں کا میٹر چلتا رہے گا. اور پھر فرمایا کہ ہر صورت میں اس پر اللہ عز و جل کی لعنت پڑتی رہے گی معاذ اللہ. اور یہ گناہ تو ایسا ہے کہ اگر نیند کی حالت میں بھی اس کے ساتھ رہتا ہے یعنی یہ گناہ مسلسل لکھا ہی چلا جاتا ہے. اور اگر جس نے قرض لیا ہے وہ اپنا سامان بیچ کر قرض ادا کر سکتا ہے تو تب اس کو ایسا کرنا پڑے گا، اگر نہیں کرے گا تو وہ شخص گناہ گار ہوگا. یعنی قرضہ جس نے لیا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو استطاعت دی ہے، اس کی حیثیت اتنی ہو چکی ہے تو قرضہ فوراً لوٹا دے. آپ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ نیکی کی جزا کیا ہے؟ نیکی، بھلائی. ٹھیک، تو جس نے ہمیں مہربانی کی ہے، قرض دیا ہے، رقم دی ہے، ہمارے کام آیا ہے، تو کیا ہمیں اس طرح کی اسے باتیں کہنی چاہیے کہ بھئی یہ میں نہیں دے رہا، بھئی یہ کر لو وہ کر لو؟ نہیں کہنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہاں یہ بھی ہے کہ جو تقاضا کرنے والا ہے نا یہ بھی بعض اوقات جو ہے وہ انداز بنا، ہاں بھائی دینے نہیں، پیسے کیوں نہیں دینے، یوں کر کے اگر آپ انداز اپنائیں گے تو پھر عمران بھائی میں نے ایک جو ہے نا وہ ایک بندے کو دیکھا، وہ بڑی لجاجت کے ساتھ جس سے بات کر رہا تھا. اس نے کہا یار بس ہمارے پیسے نکل آئے نا، باقی پھر معاملہ جو ہے نا وہ بعد میں دیکھیں گے. اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ باقی بعد میں دیکھیں گے. باقی بعد میں کیا دیکھنا ہے بھائی، دیکھنا تو ابھی ہی ہے. جو آپ نے پیسہ دیا ہے وہ آپ کو عزت سے واپس مل جائے، یہ بڑی بات ہے. بہرحال اختلافات، اور یہ پھر جو ہے نا وہ چھوٹی چیز سے شروع ہوتے ہیں، اختلافات پھر بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ پھر خاندانی معاملات بڑھ جاتے ہیں، پھر معاملات مزید آگے بڑھ جاتے ہیں، مقدمات ہو جاتے ہیں، اللہ نہ کرے قتل و غارت گری تک معاملات جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں. تو بہرحال یہ تڑی نہیں لگانی چاہیے، یہ اس طرح کسی کو دھمکی نہیں دینی چاہیے کہ بھئی دینا ہے یا نہیں، یا پھر میں کچھ اور کروں، مجھے دوسرا طریقہ بھی آتا ہے. تو بھئی کبھی شیر کو سوا شیر بھی مل جاتا ہے. بہرحال اسلام کی تعلیمات یہی ہے کہ اگر مقروض جو ہے نا تنگ دست ہے تو اسے مہلت دی جائے. مرحبا. تو اسے مہلت دی جائے تو انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا. آپ دیکھیں کہ ہم اگر مہلت دیں گے تو اتنا ہی مال صدقہ کرنے کا ثواب بھی ملے گا. لیکن یہاں عمران بھائی یہ بات بھی کلیئر ہونی چاہیے کہ مہلت دینا اس پر واجب نہیں ہے.
جس نے پیسے دیے ہوئے ہیں اس پر لازم ہے کہ وہ پیسے کیا کرے, وقت پر کیا کرے, واپس کرے. اگر یہ مطلب یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی مجھے آپ ابھی دیں تو اس کو انتظام کر کے دینا ہوگا. ٹھیک اور اگر بندہ سچا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین راستے بنا دیتا ہے. ٹھیک. اگر بندہ واقعی سچا ہو کہ میں نے واقعی یہ مال لوٹانا ہے, قرضے کو ادا کرنا ہے, تو اللہ رب العالمین وہ تو جو ہے نا مسبب الاسباب ہے. اللہ رب العالمین اسباب کو پیدا فرما دیتا ہے. رب سے دعا بھی کریں. اچھا, قرضہ اتارنے کی جو ہے نا وہ دعائیں بھی ہیں. میں آپ کو حدیث مبارک سناتا ہوں. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے جو روایت ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. سنن ترمذی کی حدیث ہے سلمان بھائی. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ کے پاس ایک مکاتب غلام آیا اور عرض کی کہ میں اپنی کتابت یعنی مال کو ادا کرنے سے میں عاجز آ گیا ہوں, میری کچھ مدد فرمائیے. آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ میں تجھے وہ کلمے نہ سکھا دوں جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے, اور ان کلمات کی برکت یہ ہے کہ اگر تجھ پر پہاڑ برابر بھی قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ تجھ سے ادا کر دے گا. وہ وظیفہ کیا ہے؟ وہ وظیفہ یہ ہے, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ وظیفہ پڑھا جائے. یہ قرض اتارنے کا وظیفہ ہے. مولا علی سے روایت ہے, حضور علیہ السلام نے عطا فرمایا ہے. تو اگر قرض ہے تو یہ وظائف بھی اپنائیں, اللہ رب العالمین سے دعا بھی کریں, اور نیت صادق ہو, نیت سچی ہو, ٹال مٹول نہ ہو, بلا وجہ کی جو ہے نا وہ کسی کو پریشان کرنے کی بات نہ ہو. سچی نیت ہو اور بندے نے وقت پر مال دینا ہے, دعا بھی کرتا رہے, وظائف بھی پڑھتا رہے, خاص طور پر نمازوں کی پابندی کرے. نبی کریم علیہ السلام کی سیرت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب کبھی پریشانی حاضری دیتی تو حضور علیہ السلام نماز پڑھنا شروع ہو جاتے تھے. تو نماز سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں. اگر قرض دینے کی پریشانی ہے, نمازوں کی پابندی کریں, اللہ رب العالمین قرض ادا کرنے کے اسباب بنا دے گا. اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے, سلامتی عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ساتھ اسلام پڑھتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. کاملان طریقت پہ کامل درود, حاملان شریعت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام متقی والنقی, غوث اعظم امام متقی والنقی, جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا, مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں
ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہو ذکر رب کا صبح ایسے گو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. ہے تعبیر یہ دین متی کی، ہے اس سے تشہیر ایمان و یقین کی. سچی ہے تعبیر یہ دین متی کی، ہے اس سے تشہیر ایمان و یقین کی. مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل. جو دور ہے ان کو خدا سے یہ ملاتا ہے، جو دور ہے ان کو خدا سے یہ ملاتا ہے، جو پاس ہے یہ